الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ الکہف 15ویں سپارے کی سورت ہے اور اس سورت کے بے تحاشا فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ کل یہ بات گزری تھی کہ اس سورت کے اندر 5 واقعات ہیں اور ان میں مرکزی واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کس طرح سے جنت سے باہر کروایا تھا، اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کا وطن اصلی جنت ہے اور دنیا جو ہے یہ وطن اصلی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان چند دنوں کی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اپنے وطن اصلی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کی ضروریات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب کسی کو یہ بات پتہ ہوگی کہ میرا وطن اصلی آخرت ہے، جنت ہے، یہاں پر میں چند دن کے لیے مسافر بن کے آیا ہوں، تو پھر اس کو اس دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی آزمائشوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مقصد زندگی کچھ اور چیز ہے اور ضروریات زندگی کچھ اور چیز ہیں۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد، اور ضروریات تو انسان کے ساتھ ہر وقت پہ لائق ہیں۔ کام کاروبار ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، کھانا پینا سونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی ضروریات کو مقصد کے اوپر فوقیت نہیں دیتا۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، ایک دیہاتی آدمی ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے اور وہ گائے روزانہ دودھ دیتی ہے، اس دودھ کو وہ بیچتا بھی ہے اور اپنے گھر کے اندر بھی رکھتا ہے، گھر کی استعمال کے اندر بھی رکھتا ہے۔ اب یہ جو دودھ کا استعمال یہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس گائے کی خدمت بھی کرتا ہے، چارہ بھی ڈالتا ہے، اس کی صفائی بھی کرتا ہے، نہلاتا بھی ہے، اور گوبر وغیرہ پڑا ہوتا ہے اس کو بھی صاف کرتا ہے۔ اب چند دن کے بعد اچانک ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ بندہ جو بھینس کو لے کے، اس کے پاس بھینس تھی، گائے تھی، یہ اس کو لے کے جا رہا ہے۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس کو قصائی کی دکان پر لے جا رہا ہوں۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس کو ذبح کرانا ہے۔ یہ تو گائے تھی، آپ کے پاس تھی، آپ کے لیے بڑے فائدہ مند تھی، آپ تو اس کے فائدے گنوا رہے تھے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جی فائدے تو تھے لیکن اب اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے، کل تک تو آپ اس کا گوبر بھی اٹھانے کو تیار تھے، بھئی گوبر بھی اٹھا رہا تھا، اس کی خدمت بھی کر رہا تھا، سارے کام کر رہا تھا۔ تمام کاموں کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ مقصد حاصل ہو رہا تھا، مقصد تھا دودھ کا حاصل کرنا، اور یہ تمام چیزیں اس کی ضروریات میں سے ہیں، میں اس کو پورا کر رہا تھا۔ جب آج اس نے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ میرے لیے بیکار ہے، میں اس کی ضروریات کو کیا پورا کروں؟ میں اس کو قصائی کی دکان پہ لے جاؤں گا اور اس کو چھری پھروا کے ذبح کرا دوں گا۔ بالکل یہی معاملہ دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ اللہ رب العزت کی بندگی یہ ہمارا اصل مقصد ہے، ہم اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمارے ساتھ لائق ہیں، کھانا پینا سونا، ملازمت، جاب، بیوی بچے، یہ تمام کی تمام چیزیں مقصد زندگی نہیں ہے، ضروریات زندگی ہیں، اور مقصد کے اوپر ضروریات کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی جاتی۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے دجال کا، جس فتنے کا مقصد، جس ایمان کو انسانوں کے لوٹنا ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر تم ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھنی پڑے گی مقصد زندگی کیا ہے اور ضروریات زندگی کیا ہیں۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے اس بارے میں صحیح طور پر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مرکزی قصہ تھا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے 4 قصوں کو ذکر فرمایا۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا،
اور یہ جو قصہ تھا یہ صبر کے متعلق تھا. یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ انسان پر دو طرح کے پیپر ہوتے ہیں, ایک صبر کا پیپر ہے, ایک شکر کا پیپر ہے, اور یہ کبھی عوام الناس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کبھی خواص کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صبر کا پیپر اصحاب کہف کے ساتھ یہ پہلا واقعہ, اور یہ عام لوگ تھے, عوام الناس کا پیپر تھا. دوسرا پیپر شکر کا پیپر تھا اصحاب جنتین کا, دو باغ والے بھائیوں کا کہ جن کے دو باغ تھے. یہ شکر کا پیپر تھا اور یہ بھی عام انسان تھے. تیسرا پیپر خواص میں سے تھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, اور اس واقعے کے اندر صبر کا پیپر تھا خواص کے ساتھ. اور چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا تھا کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایک بہت زبردست بادشاہت عطا فرمائی تھی. تو یہ بھی اللہ کے خواص بندوں میں سے تھے, اور ان کا جو پیپر تھا وہ بھی شکر کا پیپر تھا. تو 4 پیپر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر فرما دیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس صورت کی جو تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. تو دجال کے فتنے سے اس صورت کا کیا تعلق ہے؟ علماء نے لکھا ہے, حدیث مبارکہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحاب الکہف آوان, یہ جو دجال کا فتنہ جس وقت پہ آئے گا اس سے کون بچ سکے گا؟ فرمایا اصحاب الکہف آوان, اصحاب کہف جو ہیں یہ اس سے بچ سکیں گے, اور کوئی اس فتنے سے نہیں بچ سکتا. اب ایک طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اصحاب کہف بچ سکتے ہیں. اصحاب کہف کہتے ہیں غار والے بندوں کو. تو معنی یہ ہوا کہ سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان جب دجال کا فتنہ ہو تو اوپر پہاڑوں میں چلا جائے اور غاروں میں چھپ کے بیٹھ جائے. مگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو نبی علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا, اور یہ بات بھی فرمائی کہ تمہارا دین انہی گلی کوچوں بازاروں سے گزر کے تم حاصل ہوگا. اللہ رب العزت نے رہبانیت کو اس دین کے اندر نہیں رکھا کہ انسان سب چھوڑ کے پہاڑوں میں غاروں میں جا کے بیٹھ جائے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے, مفسرین نے اس پر بہت زیادہ تحقیق کی, اور 5 چیزیں ایسی بتائیں کہ جو شخص ان 5 کے ساتھ جڑے گا حدیث مبارکہ میں جو اصحاب کہف کہا گیا ہے ان میں سے وہ شامل ہوگا. کہف اصل میں کہتے ہیں غار کو, اور غار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے, اس میں اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں کہف فرمایا تو کہف سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر فتنے اندر نہ آ سکتے ہوں. اب حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے 5 جگہوں کی نشاندہی فرما دی کہ یہاں پر فتنے نہیں آ سکتے. انسان کچھ بھی کرے, جہاں کہیں بھی ہو, ان 5 چیزوں کے ساتھ جڑا رہے گا تو اس کے اوپر دجال کا فتنہ کبھی اثر نہیں کرے گا. ان 5 میں سے اچھا یہ 5 ہی کیوں بتائیں, کوئی ایک بتا دیتے. انسان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں, کسی کو کسی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے امت کی سہولت کے لیے 5 چیزیں بتا دی کہ دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں, تمہاری مناسبت جس کسی کے ساتھ ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو, اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لو. یہ جوڑ لو گے تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے, ایمان تمہارا بچ جائے گا. پہلا واقعہ فرمایا, پہلا کہف فرمایا مدارس عربیہ. یہ جو مدارس ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دین کے قلعے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذریعہ ان مدارس کو بنایا ہے. جو شخص اپنا تعلق ان مدارس کے ساتھ کر رکھے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا, حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. اور آپ اگر آج کے دور میں غور کریں تو باطل اس بات پر پوری طرح سے ڈٹا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ان مدارس کے ساتھ ختم کر دیا جائے, مدارس کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے, علماء کا اور عوام کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کو توڑ دیا جائے. ایک بات بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. 1400 سال میں جہاں کہیں بھی مسلمان پستی کے اندر آئے ہیں, مسلمانوں کی جہاں کہیں پٹائی ہوئی ہے,
اس کے پیچھے ایک واحد وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا تعلق ان کے علماء کے ساتھ توڑ دیا گیا۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، رشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سوویت یونین اتنی بڑی اسٹیٹ تھی کہ زمانے کی سپر پاور کہا جاتا تھا، اور کہا کرتے تھے وہ کہ ہم چنا دیگر است، ہم جیسا تو دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر دین کا بھی مرکز وہاں پر تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کی پیداوار، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے، شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ پیدا ہوئے۔ علوم دینیہ کے بڑے بڑے اکابر اسی جگہ پہ پیدا ہوئے، علم و عرفان کا مرکز تھا۔ احادیث مبارکہ کی جتنی کتابیں ہمارے پاس ہیں، ان کے اکثر ائمہ اسی سمرقند اور بخارا کے رہنے والے تھے، اسی سوویت یونین کے اندر کے رہنے والے تھے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر وہاں رہا کرتے تھے، مگر جب وہاں پہ یہ تاتاریوں کا فتنہ آیا اور انہوں نے اس کو ملیمیٹ کیا، اس سے 100 سال پہلے کی تاریخ اگر پڑھ لیں تو وہ یہی تھی کہ وہاں کے علماء کے بارے میں عوام الناس کے دلوں کے اندر مختلف قسم کی کنفیوژنز پیدا کر دی گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے علماء کے اوپر سے اعتماد کو اٹھا لیا، علماء کا اور عوام الناس کا آپس کا ربط ٹوٹ گیا۔ جب یہ ربط ٹوٹا تو اس کے بعد دنیا نے وہ وقت دیکھا ہے کہ وہ مسلمان کہ جو کسی سے نہیں ڈرتا اللہ رب العزت کے سوا، وہاں پہ تاتاری آتا ہے، تاتاری عورت آتی ہے اور ایک مسلمان مرد کو کہتی ہے تم یہیں پہ کھڑے رہو، میں ذرا گھر سے جا کے خنجر لے کے آؤں گی اور تمہیں قتل کروں گی۔ اس مسلمان کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ وہاں سے ہل سکے، وہ عورت گھر جاتی ہے، خنجر لے کے آتی ہے، اس مسلمان کا وہاں پہ قتل کر دیتی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ علماء کا عوام الناس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ آج یہی باطل کی سب سے زیادہ کوشش ہے۔ آپ دیکھیں جو مختلف مسائل اس وقت پہ ہمارے ملک میں پیش ہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ جی رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ جی چاند کا علماء کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہیں کہا جاتا ہے جی یہ مدارس تو جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ جو مختلف اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے وہی مقصد ہے کہ علماء کے ساتھ ان عوام الناس کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے علماء کے اوپر اپنا مکمل اعتماد رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے فوج کے ذریعے کروانی ہے، اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے علماء کے سر پہ رکھی ہے۔ اس ملک کو جب بننا تھا اس وقت بھی علماء کے بغیر یہ ملک نہیں بنا۔ آپ تاریخ اٹھا کر اچھی طرح سے دیکھ لیں، علماء کے کردار کے بغیر آپ کو اس ملک کے بننے کی وجود پاسبلٹی ہی نظر نہیں آتی ہے۔ ملک بھی علماء کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت نے بنایا تھا، اور اس ملک کو اللہ رب العزت علماء ہی کے ذریعے انشاءاللہ بچائیں گے۔ تو پہلا کہف ہے مدارس عربیہ، اور دوسرا کہف ہے اللہ والوں کی خانقاہیں۔ یہ جو اللہ والے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دین کی راستہ سکھا رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تیسرا ذریعہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور اللہ کی شان کہ باطل ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ کبھی دعوت و تبلیغ کے کام میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، کبھی مدارس عربیہ کے اندر اس طرح کی باتیں پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، کہیں پر خانقاہوں کے ذریعے سے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں۔ مقصد ان سب باتوں کا ایک ہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ دجالی فتنوں سے اگر یہ لوگ بچ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ جڑے رہیں، لہٰذا ان کا تعلق ان کہف کے ساتھ توڑ دو۔ چوتھا کہف قرآن کریم کی درس قرآن جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، یہ بھی کہف ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت انسان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور پانچویں جگہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو توفیق دے، اس کو یہ وسائل موجود ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ کے اندر اپنی رہائش اختیار کرے۔
یہ معاملہ تو ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، چند لوگ ہیں جنہیں اللہ یہ موقع دے سکتے ہیں، موقع دیتے ہیں، لیکن بقیہ لوگ جو ہیں ان کے لیے 4 کہف بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، مدارس عربیہ، اللہ والوں کی خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کا کام، یا اس کے علاوہ درس قرآن کی مجالس۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس سورت کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات فرمائی کہ دنیا کی زندگی کو جو لوگ بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ حقیقتاً نہایت خسارے کے اندر ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن و جمال کا ذکر فرمایا، اور حسن و جمال کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے بندوں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، فطری طور پہ انسان کے ساتھ یہ بات منسلک ہے کہ وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب کسی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر خوبصورت چیز کے ساتھ انسان کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حسن و جمال کا ذکر کر کر انسانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، اس کائنات میں جتنا حسن تمہیں نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا میں نے ہی تو بنایا ہے۔ جب میں نے بنایا ہے تو ذرا سوچو کہ میری ذات کتنے حسن و جمال کا پیکر ہوگی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم فقط محبت میری ایک ذات کے ساتھ کرو۔ اور آخر میں فرمایا کہ میرا دیدار، چونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تذکرے سنتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس پروردگار کا دیدار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دیدار وہی شخص کر سکتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ، جس شخص کو اپنے رب کے ساتھ ملنے کی امید ہو، یعنی جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس نعمت سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اگلی سورت سورۃ المریم ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ یہ تفصیلی واقعہ سورہ آل عمران کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے ذریعے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح سے پیدا فرمایا۔ پھر آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کے اندر لگے ہیں تو انہوں نے ان کو دعوت دی، ان کو دین کی طرف بلایا۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں مگر بیٹے ہیں، اور باپ اگرچہ مشرک ہے مگر باپ ہے، لہٰذا اس مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہمیں سبق مل گیا کہ اگر کبھی ہم دیکھیں کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑوں میں سے کوئی دین کی طرف نہیں ہے یا کسی غلط کام کے اندر لگا ہے، اس کو دین کی طرف اگر بلانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے۔ کئی مرتبہ نوجوان ہوتے ہیں دین کے اندر نئے نئے لگے ہوتے ہیں، والدین کو اتنی دین کی طرف نسبت نہیں ہوتی، دین کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، تو وہ بہت زیادہ غصے کے ساتھ، جھڑکی کے ساتھ والدین سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو کس طرح سے بلایا؟ فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ میرے پاس آپ اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں جس کا اللہ نے کوئی علم نہیں دیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میری پیروی کیجئے اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو چھو نہ لے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے رحمان کا لفظ ذکر فرمایا، اس بات کی امید بھی ساتھ میں دلا رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان اگرچہ عذاب آپ کو چھو سکتا ہے، لیکن جس پروردگار نے اس عذاب کو بنایا ہے وہ پروردگار بڑا رحمان ہے، آپ اگر توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف بھی فرما دیں گے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اگر آپ کو عذاب نے چھو لیا تو پھر شیطان جو ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا بڑی ادب کے ساتھ
ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بڑے دلسوز آواز کے اندر، بڑے دلسوز انداز کے اندر اپنے والد کو اس بات کی تعلیم دی۔ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اپنے بڑوں کو اگر دین کی طرف بلانا ہے تو کس طرح سے بلانا ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ ہوں گا، میں دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ بات نہیں پتا کہ پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا؟ تو کچھ نہیں تھا تو پیدا کر لیا، یہ کام تو بظاہر زیادہ مشکل لگتا ہے بجائے اس کے کہ ایک چیز ہو اور اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے۔ ہم نے جب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے 4 حصے ہیں، اس سے پہلے بات ذکر کی۔ اس قصوں میں سے یہاں پر جو قصہ ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا قصہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی شادی شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، اس کا قصہ آگے آئے گا۔ تو اس شادی کے بعد اپنے سسرال سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور راستے کے اندر اندھیرا ہو گیا اور راستہ کچھ بھٹک گئے۔ اب یہ جب راستہ بھٹک گئے اور ان کی جو بیوی تھی یہ اس وقت پر امید سے تھی، تو بیوی کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، اچانک سے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک روشنی نظر آ رہی ہے، تو بیوی کو کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، میں جاتا ہوں اور ذرا وہاں سے کچھ روشنی ہی لے کے آ جاتا ہوں، اگر روشنی نہ ملی تو میں وہاں جا کر کم از کم کوئی راستے کے بارے میں معلومات ہی حاصل کر کے آ جاؤں گا کہ راستہ کون سا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیوی کو وہاں پر بٹھا کر آگے پہنچے۔ اب جب آگے پہنچے تو حیران رہ گئے کہ وہ تو ایک آگ تھی اور درخت کے اندر سے نکل رہی تھی، درخت کے اندر سے آگ نکل رہی ہے اور اس آگ کی وجہ سے درخت جل بھی نہیں رہا، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، وحی آئی، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کا رب آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ تو ایک مقدس وادی کے اندر آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی آپ کا واحد اور حقیقی رب ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے اور میری یاد کو قائم کرنے کے لیے میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سے پھر فرمایا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور اس سے جا کر بات کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، یعنی جو معاملہ جو بات میں فرعون کے دربار میں جا کے کہوں گا وہ بات میرے اندر بھی اچھی طرح سے پختہ فرما دیجئے۔ انسان کا جب دل کے اندر وہ بات پکی ہوتی ہے تو پھر دوسرے کو قائل کرنے کی صلاحیت آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ اے اللہ سب سے پہلے میرے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور اس کام کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ جب کام بھی آسان ہو گیا، انسان کے دل کے اندر اس بارے میں بات بھی آ گئی، اب اس کے بعد اس بات کی ادائیگی ہے۔ فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے مانگی، اور پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں گئے، اور اس کے بعد کا واقعہ ہم پچھلے درس میں تفصیلی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو شخص میرے ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیا کرتا ہوں۔ آج جو ہم پریشان ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے جی پہلے ایک وقت تھا کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بھی سونا بن جاتی تھی،
آج سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بھی مٹی بن جایا کرتا ہے. یہ جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں, اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے, فإن له معیشة ضنکا, میں اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیا کرتا ہوں. اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا, مومن اور اللہ کی یاد سے غافل رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک کہہ دیا جو دم غافل سو دم کافر. انسان کا جو دم یعنی جو لمحہ غفلت کے اندر گزر گیا ایسے ہی ہے جیسے وہ لمحہ کفر کے اندر گزر گیا. انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور یہ ذکر کثرت کے ساتھ کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ مشائخ کی جوتیوں کے اندر بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس بھی ہاتھ میں لے اور بس سبحان اللہ کا ورد کرتا رہے اور یہ ذکر ہو جائے گا. ذکر کے معنی دراصل حقیقت کے اندر یاد کے ہیں, اور یاد کا مقام انسان کی زبان نہیں ہوتی, انسان کا دل ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ماں اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہو بیٹا میری زبان تجھے بڑی یاد کر رہی تھی, نہیں میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا تھا. پتہ چلتا ہے یاد کا مقام انسان کا دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت کا ذکر انسان کی معیشت کے اندر کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے. اگلی دو صورتیں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج, ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے توحید, رسالت اور آخرت کے مضمون کو ذکر فرمایا اور بڑے عجیب انداز میں ذکر فرمایا. ان دونوں صورتوں کے اندر ایک ہی مضمون ہے, لہٰذا دونوں کو ایک ساتھ ہی بیان کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. خطبے کے اندر بھی آیت پڑھی جاتی ہے کہ بڑے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا ہے. قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا ہولناک ہے. کتنا ہولناک ہے؟ یوم ترونھا تذھب کل مرضعۃ عما ارضعت, تم اس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت کو کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی اپنے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی. ماں اور اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دے, یہ بات عقل میں نہیں آتی, لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حاملہ عورت کو دیکھو گے کہ اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ انسان سمجھے گا کہ شاید یہ نشے کے اندر ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یہ نشے کے اندر نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اس عذاب کی ہیبت نے ان کی حالت کو ایسا کر دیا ہے کہ تمہیں لگے گا کہ یہ گویا نشے کے اندر ہیں. یہ حالت ہے اس دن کے عذاب کی. اور اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم, وہ جو حساب کا دن ہے وہ تو اتنا قریب آ چکا ہے, مگر حال یہ ہے کہ وہم فی ربہم معرضون, یہ اپنے رب کے اس حساب والے دن کے ساتھ بہت زیادہ غفلت کے اندر ہیں, اس سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قیامت کے دن آنے والا ہے اور اس کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہوں گی. انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے اس دن کی تیاری کرے. اور اس میں اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تھی. ان میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا کی تھی. ان کی قوم اس وقت پر بتوں کی پوجا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو گرا دیا اور ان کو گرانے کی پاداش میں قوم نے ان کو آگ کے اندر ڈال دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آگ ان کو جلا دیتی, مگر آگ تو ہمارے حکم کے تابع ہے. ہم نے آگ سے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے اوپر. مفسرین نے لکھا کہ حدیث مبارکہ سے بات پتہ چلتی ہے اگر اللہ رب العزت یہ نہ کہتے کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اللہ رب العزت کے اس قول کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار کی مانند بن گئی, پھولوں کی مانند بن گئی. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کی تخلیق کے 7 حصے ہیں. پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جب انسان مٹی تھا, اس مٹی سے اللہ رب العزت اس کو منی کا ایک قطرہ بوند بنا دیتے ہیں. اس بوند سے اللہ رب العزت خون کا ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں. اس لوتھڑے سے ایک گوشت کی بوٹی بنتی ہے. اس بوٹی سے ایک بچہ ہوتا ہے اور اس بچے کو پھر اللہ رب العزت پالتے ہیں تو وہ جوان ہوتا ہے.
اور جوان ہونے کے بعد یہی نوجوان پھر آخر میں جا کے بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو تم اپنی حقیقت پہ تو غور کرو. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک گندا پانی. تمہاری حقیقت یہ ہے اور تم اپنے دعوے دیکھو اور مجھ سے مقابلہ کرنے کی باتیں دیکھو. تمہیں چاہیے کہ تم میری شکر گزاری والی زندگی گزارو. پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا. ابھی انسانیت پیدا نہیں ہوتی، ان کی ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے ذکر کیا کہ آپ حج کا اعلان کریں. ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اور قوم کے لوگوں نے لبیک کہا. کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس وقت پر جس کسی نے لبیک کہا تھا اللہ رب العزت اس کو ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کا دیدار نصیب فرماتے ہیں. ایک مرتبہ بھی جس کسی نے لبیک کہا تھا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا. اس اعلان کے جواب کے اندر آج تک امت جو ہے وہ حج کے لیے جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کا ثبوت دیتی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے حج کے مسائل کو ذکر فرمایا اور سورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس ارکعوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور تم نیکی کے کام کرو، خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ کے راستے میں اتنی کوشش کرو جتنا کوشش کرنے کا حق ہے. اور آگے فرمایا ہوا سماکم المسلمین. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے. مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دے. ہر کام میں وہ یہ بات سمجھے کہ میرے پروردگار کی مجھ سے کیا چاہت ہے، جو میرے پروردگار کی چاہت ہے میں اپنے آپ کو اس کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.